اب میں فتنہ ارتداد اور ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے شیخ ارشد سکراوی حفظ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم و معزز علماء کرام و محاضرین اور ائمہ و دعات و مدرسین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مجلس میں شریک ہو کر کے اجتماعیت کا ثبوت دینے اور کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی۔ محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، موضوع فتنہ ارتداد اور ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین عنایت کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ اور سب سے محبوب ترین دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین نعمت یہ دین و ایمان کی نعمت ہے، اور انسان کا اس سے پھر جانا، پلٹ جانا ارتداد کہا ہی جاتا ہے کہ ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا اپنے دین سے پھر جانا، پلٹ جانا۔ اسی لیے علماء نے جو تعریف کی ہے، قطع الاسلام بنیت کفر او قول کفر او فعل مکفر وسواء قالہ استہزاء او عنادا او اعتقادا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی روشنی میں یہ امت کے لیے بڑا ہی سنگین ترین مسئلہ ہے اس وقت کا، اور ہم علماء و ائمہ و دعات اپنی اپنی جگہوں پر اس بات کا بخوبی احساس کر سکتے ہیں کہ آج ملکی سطح پر ارتداد کا یہ فتنہ اور ارتداد کی یہ سنگینی کتنی زیادہ ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس میں میرے بھائیوں، اگر اس کے اسباب و وجوہات پر غور کریں تو اس کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز کہ دین سے دوری اور ایمان اور عقیدے کی کمزوری، کہ جس طریقے سے نوجوانوں کو، بچوں کو ایمان اور عقیدہ پر تربیت دی جانی چاہیے تھی، عموماً اس طرح سے تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ارتداد کی لہر جو ہے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ اور ایمان پر تربیت یہ ہماری، ہم ائمہ و دعات کی بہت اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے مصلیوں کی، اپنے یہاں چلنے والے مکاتب کے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ان کے اندر ایمان کو پوری طرح سے راسخ کر دیں، ایمان اور کفر کی جو سرحدیں ہیں اس کو واضح انداز میں ان کے دلوں کے اندر پیوست کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں والدین کی ناقص تربیت، والدین اپنے بچوں کے باب میں اس حساسیت کا شکار نہیں ہوتے، یعنی اس طرح سے جو حساس ہونا چاہیے، جو فکر مندی ہونی چاہیے ان کے اندر، وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے ابتدا سے ہی بچوں کو اس باب میں پوری طرح سے تربیت کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا عقیدہ اور ایمان پر کس طرح سے تربیت کیا ہے، ایک سنہرا باب ہے اس کا۔ ایسے ہی ارتداد کے اسباب میں دیکھیں تو مخلوط تعلیم اور نئی نسل کی بے راہ روی، یونیورسٹیوں اور کالجوں کی جو مخلوط تعلیم ہے، یہ دراصل ارتداد کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور اس میں آشنائی کے طور پر، دوستی کے طور پر اس طرح کی چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ جو قائم ہوتے ہیں، روابط اور تعلقات، اس کے برے اثرات جو ہے ہمارے ایمان اور عقیدے پر، نوجوانوں کے عقیدے اور ایمان پر پڑتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے ارتداد کی لہر جو ہے امت کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ غیر اسلامی کلچر اور تہذیب، غیر اسلامی کلچر، ہندوانہ رسم و رواج، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کے تیوہار سے نوجوانوں کا بہت زیادہ قریب ہو جانا، یہ بھی اصل میں ارتداد کی ایک وجہ ہے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا کا فتنہ جو بڑی تیزی کے ساتھ سیریل کی شکل میں، فلموں کی شکل میں اور ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو الحاد اور دہریت سے قریب لے جاتا ہے، ان کے افکار پر برے اثرات پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے نوجوان جو ہے اسلام اور کفر کے مابین فرق کرنے والی بنیادی چیزوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس طرف جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ائمہ اور مساجد، ہم اور آپ الحمدللہ اپنے علاقوں میں ایک بااثر لوگ ہیں۔ امامت کی ذمہ داری بطور خاص ہمارے کندھوں پر اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہے، یہ اصل میں قوم کی تربیت کا نام ہے۔ ہم جب امامت کے منصب سے، تدریس کے منصب سے، دعوت کے منصب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو اپنی جگہوں پر، ہمارے کندھوں پر، اپنے مصلیوں کے باب میں، اپنے محلے کے باب میں، اپنے جو ہے ملنے جلنے والے لوگوں سے متعلق خاص کر نوجوانوں کا طبقہ، اس کے تئیں ہمارے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو کس طرح سے دینی مجلسوں سے جوڑا جائے، ان کو کس طرح سے تربیت دی جائے، ان کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی بنیادی چیزوں سے آگاہ کیا جائے۔ یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا بہت بنیادی کردار ہے، جسے اپنی جگہوں پر، اپنے محلے پر، اپنی مسجدوں میں رہ کر کے ہم اور آپ بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا شرف اور مقام بخشا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ ایک امام یہ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد ایک ضمانت کی جو ہے، وہ آدمی ایک ذمہ دار ہے اپنے مصلیوں کا، اپنی قوم کا، اپنے سماج کا۔ اور ایسے ہی اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں دعا فرمائی ہے کہ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے۔ رہنمائی اسی لیے کہ ہمارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد پر الحمدللہ ان مجلسوں کے ذریعہ سے بعض علمی نکات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کی روشنی میں ہم اور آپ اس ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، دین سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ کہیں نہ کہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت اور مکاتب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ ابتدا سے ہی بچوں کو بنیادی طور پر تعلیم دیں، اپنے دروس کے ذریعہ سے، محاضرات کے ذریعہ سے، خطبات جمعہ کے ذریعہ سے ایسے اہم ترین موضوعات کا انتخاب کریں اور مرتب انداز میں ان چیزوں کو اس طرح سے پیش کریں جو عوام الناس کے ذہنوں کو اپیل کرنے والی چیزیں ہوں، ان کی تربیت میں ایک بہترین کردار ادا کر سکیں۔ خاص کر آپ دیکھیں، نواقض اسلام پر، نواقض توحید اور ایمان پر بنیادی کتابیں اور اس کے شروحات موجود ہیں۔ ایسی کتابوں کو صبح و شام کے دروس میں شامل کریں اور اس کے ذریعہ سے ہم اور آپ کوشش کریں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کی ان چیزوں کو بنیادی طور پر دلیل کی روشنی میں، میرے بھائیوں، صبح و شام کے دروس کا اہتمام اور روزمرہ کا یہ درس ایک بہترین ذریعہ ہے ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے ہم اور آپ، اور الحمدللہ یہ بات کہنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتی ہے کہ ہم علماء، ائمہ اور دعات کی کوششیں ہی ہیں جس کی بنیاد پر ملکی سطح پر اٹھنے والا یہ سنگین ترین فتنہ ارتداد آج اہل حدیثوں میں، اہل حدیث نوجوان بچوں اور بچیوں میں الحمدللہ دوسروں کے بالمقابل بہت کم ہے۔ اس کا اثر، اس کے زہریلے اثرات بہت کم ہے۔ اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ ہمارے دروس، ہمارے خطبے اور ہمارے دینی مجالس اصل میں توحید کو فوکس کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مجلس کے حوالے سے ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنے حلقوں میں اس ذمہ داری کو سمجھیں اور ارتداد کے اس فتنے کو روکنے میں
جتنا سنہرا کردار ہم اور آپ ادا کر سکتے ہیں سماج کا کوئی دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الجماعہ کا شمارہ جو ہے یہ آپ کے سامنے آیا ہے اور اس میں ان موضوعات سے متعلق تفصیلی گفتگو الحمدللہ کی گئی ہے، تحریریں موجود ہیں، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔